جیسے سال گزرتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، دن گزرتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم سب کی زندگیوں کا چراغ بھی بجھ جائے گا۔ جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارا بھی اٹھے گا، آپ کا بھی اٹھے گا، سب کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن مجید کا استحضار اور ان کی آیتوں کی طرف توجہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم منزل کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہمیں منزل سے ہٹانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ اگر دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو موت نہ ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمیں یہیں کے لیے پیدا کیا ہوتا، اسی دنیا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کے دوسرے جہان میں نہ بھیجتا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے موت اور زندگی پیدا کی، میں دیکھتا ہوں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک پیغمبروں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ یاد دہانی کے لیے کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یاد دہانی کے لیے میں نے بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہر پیغمبر نے آ کے انسانوں کو سمجھایا کہ تم آخرت کے لیے ہو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تو پہلی جو وحی نازل ہوئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی میں اللہ نے کیا فرمایا، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کر رہے گی، اللہ بندوں کا حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں، اس سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو بار بار یہ مضمون قرآن بیان کرتا ہے، تم نے دوبارہ جنم لینا ہے، تم نے دوبارہ پیدا ہونا ہے، ہم تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت کے لیے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے غافل کریں گی آخرت سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں موت کے بعد زندگی دوں گا اور حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے دو چیزیں تمہیں اس دن سے غافل کر دیں گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، ایک تمہیں اس دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی زیب و زینت، دنیا میں جو اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، یہ تمہیں تمہاری منزل سے ہٹائیں گی، دور کریں گی۔ اور دوسری چیز ہے الغرور، دھوکہ دینے والا شیطان۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ہدف سے ہٹاتی ہیں۔ ایک ہے دنیاوی زندگی، وہ کیسے ہٹاتی ہے؟ قرآن نے خود اس کا ذکر دوسرے مقام پہ کیا سورہ کہف میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پرکشش بنا دیا ہے۔ زمین کے اوپر تو بہت کچھ ہے، دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف۔
اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے بھائی کیا کرنا ہے نماز روزے میں، رکھا کیا ہے نماز میں، زکوٰۃ میں کیا رکھا ہے، قربانی میں کیا رکھا ہے؟ لذت گناہ میں رکھی ہے اللہ نے. گناہ کرتا کیوں ہے انسان؟ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے. اور وہ لذت کے حصول کے لیے، دنیا سے مراد ہے یہاں لذتیں، خواہشات. اسی مضمون کو قرآن نے ایک اور جگہ بیان کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے عورت کو مزین کر دیا، اولاد کو مزین کر دیا. اولاد کے لیے گناہ کرنے پر آ جاتا ہے انسان، ناجائز کمانے پر آ جاتا ہے. والقناطیر المقنطرہ، پیسے، گڈیاں. آج لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا ڈالر کی گڈیاں لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. والخیل المسومہ، سواریاں. والانعام والحرث، اور جو کمانے کے ذرائع ہیں. کوئی اچھی جاب کرتا ہو، بی سی او لوگوں کو بتاتا ہے، اچھا کاروبار ہو، بی سی او لوگوں کو بتاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں، آخرت سے ہٹاتی ہیں. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو ان چیزوں میں رہ کے بھی اللہ سے غافل نہ ہوں اور آخرت سے غافل نہ ہوں. بہت کم لوگ. اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ سے ہٹاتی ہے وہ ہے الغرور، دھوکہ دینے والا، شیطان. اس کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا؟ دھوکہ دینے والا. دنیا اپنی طرف کیسے مائل کرتی ہے؟ اللہ نے خود بتایا کہ میں نے دنیا کو بنا دیا ہے مزین. دل چاہتا ہے اس کی طرف مائل ہو، کھینچا چلا جاتا ہے. اور شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ نے ہم سب کو اتنی عقل دی ہے کہ جب ہمارا دل کسی خواہش کی طرف جاتا ہے تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے. یہ ہمیں عقل بتا رہی ہوتی ہے. ہم نے چرسیوں کو، ہیروئنچیوں کو دیکھا، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، مر جاتے ہیں نشہ کر کر کے. عقل ہمیں کہتی ہے ان چیزوں کی طرف مت جاؤ. اور بہت ساری خواہشات ہیں. کوئی شخص آپ کو پیسے دے کے فلاں بندے کو قتل کر دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کے غلط دلائل دے کر آپ کی نظر میں کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ آپ کو گناہ نظر نہ آئے، اور دلائل کے تانے بانے ملا کے اس کو آپ کے لیے لیگل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بعض ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم غریبوں کو نہیں لوٹتے، ہم امیروں کو لوٹتے ہیں. بھائی یہ پیسہ تو تمہارا نہیں ہے، ان کا پیسہ ہے، تم کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے کون سا حلال طریقے سے کمایا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان نے کیا کیا؟ ایک برائی کو ان کی نظر میں اٹریکٹیو کر دیا. بالفرض اگر انہوں نے حلال طریقے سے نہیں کمایا، حرام کمایا، تو کیا آپ کے لیے بھی حرام جائز ہو گیا؟ صبح شام دکاندار دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی دھوکہ دیے بغیر میرا کاروبار ہوتا نہیں ہے. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو اگر کوئی دھوکہ دے اور یہی دلیل دے کہ دھوکہ دیے بغیر میرا کاروبار نہیں ہوتا، تو کیا آپ اس کی دلیل کو مان لو گے؟ لوگ بہنوں کی وراثت نہیں دیتے کہ ان کو ضرورت کیا ہے. آپ کا حق کوئی دبا کے بیٹھا ہو اور کہے آپ کو ضرورت کیا ہے، مان لو گے آپ؟ کسی نے 1 کروڑ روپے آپ کے غصب کیے ہوئے ہیں اور نہیں دے رہا، اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، تمہاری جاب اچھی ہے، کھا پی رہے ہو، تو یہ دلیل آپ مان لو گے؟ دنیا میں جہاں بھی گناہ کیا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے 2 وجہ ہوتی ہیں.
یا تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جاتا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، یا اس گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا کے کیا جاتا ہے۔ تو پہلا کام انسان کا نفس کرواتا ہے، اس کی خواہشات کرواتی ہیں، دوسرا کام شیطان کرواتا ہے۔